بخاری شریف کتاب التفسیر میں ہے کہ ابو طالب کے آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کوشش کرتے تھے. ابو طالب آپ کا چچا تھا اور بڑے سخت اور تنگی کی گھڑیوں میں کام آیا تھا. بخاری میں ہے آپ نے کہا یا عمی قل کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ یوم القیامہ، کلمہ پڑھ لے کہ میں آپ کی شفاعت اللہ کے حضور کر سکوں. تو وہ صنادید شرک، ناکارہ قسم کے مشرکین کے سرغنے وہ سب موجود تھے، اور انہوں نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، حضرت محمد کی باتوں میں آ کر آپ ڈر گئے. تو ابو طالب واقعی ڈر گیا اور اس نے کہا انا علی ملت عبد المطلب، میں سابقہ دین پر مر رہا ہوں. اور ہمارے پیغمبر کو کہا وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، مجھے پتا ہے کہ حضرت محمد کا لایا ہوا دین تمام دینوں میں بہتر ہے. لَوْلَا الْحَزَارُ أَوْعَارُ مَسَمَّةٍ، اگر قوم کے لعن طعن کا اندیشہ نہ ہوتا لَوَجَدْتَنِي سَمَحًا بِذَاكَ مُبِينًا، میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر کے آپ کو خوش کر دیتا. لیکن اس کا خاتمہ اسی طرح ہی ہوا اور آپ وہاں سے نکلے. بخاری شریف میں ہے وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ تَسِيلَانِ الدُّمُوعِ، آپ کے آنسو بہہ رہے تھے، لڑیاں بہہ رہی تھی چہرے. تسلی کے لیے اللہ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ ہدایت نہیں دے سکتے اپنے محبوبوں کو، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آیت سے علم غیب کی بھی نفی ہے کہ اس کو دینا ہی نہیں تھا. آیت میں تصرف کی بھی نفی ہے کہ نبی اپنے قوت اور اپنی صلاحیت سے کسی کو ایمان نہیں دے سکتا. آیت میں عجز مصطفی اخیار کا کہ اللہ کے پاک اور مقرب بندے بھی اللہ کے قانون کے سامنے مطیع اور منقاد ہیں، بے بس ہیں. بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو چاہے، کیونکہ ہدایت یعنی ایصال الی المطلوب صرف اللہ کی قدرت میں ہے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ خوب جانتے ہیں ہدایت والوں کو.